عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل صراط مستقیم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اسلامی معلومات، واقعات، قصے، اردو سچی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے، فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا اس نے گائے کو کہا۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ ابرص اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ اس کی تعین کے سلسلے میں ان کو شک تھا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ مال، اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتے اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتوں نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا، کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی ہیبت و صورت میں ابرص کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں
جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکو۔ اس نے فرشتے سے کہا حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برس کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اپنی پہلی صورت و ہیبت میں اس سے بھی وہی بات کہی۔ اس نے بھی ابرص والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالات پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا میں ایک مسکین ہوں اور مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر خلاش تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہے۔ دوستو عزیز، تو یہ تھی ویڈیو۔ اسی طرح ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔